أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منقبت کے چند اشعار ہیں امام اہل سنت کی خدمت میں، اگر جن کی ہمہ پہلو اور ہماگیری شخصیت کا احاطہ چند اشعار میں ممکن نہیں ہے۔ عشق و مستی کا امیر کارواں احمد رضا، خادم اسلام مخدوم جہاں احمد رضا۔ عشق و مستی کا امیر کارواں احمد رضا، خادم اسلام و مخدوم جہاں احمد رضا، مقتداء درگاہ صاحب دلاں احمد رضا، پیشواہ حلقہ دیدہ وراں احمد رضا، مطلع علم و سپہر عشق کا بدر منیر، مطلع علم و سپہر عشق کا بدر منیر، طور معنی کا کلیم نکتہ داں احمد رضا۔ کلزم عرفاں جمع حق آگہی بحر علوم، کلزم عرفاں جمع حق آگہی بحر علوم، ایک سیل بے کنارو بے کراں احمد رضا، ایک سیل بے کنارو بے کراں احمد رضا، صاحب اسرار باغ معرفت کا نخل بند، صاحب اسرار باغ معرفت کا نخل بند، ایک بلندی پستیوں کے درمیان احمد رضا، صاحب گو سود و زیاں کی فکر سے نا آشنا، صاحب گو سود و زیاں کی فکر سے نا آشنا، غیرت اسلام کا کوہ گراں احمد رضا، مسلک عشق محمد کو دیا اس نے فروغ، مسلک عشق محمد کو دیا اس نے فروغ، عبد آزاد شہ کون و مقام احمد رضا، حافظ اوج و مقام و احترام مصطفیٰ، حافظ اوج مقام و احترام مصطفیٰ، عظمت خیر الورا کا پاسباں احمد رضا، عمر بھر ہر دشمن احمد پہ شدت اس نے کی، عمر بھر ہر دشمن احمد پہ شدت اس نے کی، زلزلہ انداز نجد و قادیاں احمد رضا، عمر بھر ہر دشمن احمد پہ شدت اس نے کی، زلزلہ انداز نجد و قادیاں احمد رضا، سرکشان مصطفیٰ کو سرنگوں کرتا رہا، سرکشان مصطفیٰ کو سرنگوں کرتا رہا، رزم آرا مرد میدان کامراں احمد رضا، نکتہ چین اس کے قلم کے تنتنے سے دم بخود، نکتہ چین
اس کے قلم کے تنتنے سے دم بخود روئے قرآن کا حقیقی ترجمہ احمد رضا. نکتہ 3 اس کے قلم کے تنتنے سے دم بخود روئے قرآن کا حقیقی ترجمہ احمد رضا. اس کے استدلال سے عاجز طلب مایا حریف. اس کے استدلال سے عاجز طلب مایا حریف. خسرو تحریر و سلطان بیان احمد رضا. اس کے استدلال سے عاجز طلب مایا حریف. خسرو تحریر و سلطان بیان احمد رضا. لرزہ بر اندام ہیں فکر و نظر کے سومنات. لرزہ بر اندام ہیں فکر و نظر کے سومنات. نعرہ تکبیر و آواز اذاں احمد رضا. نعرہ تکبیر و آواز اذاں احمد رضا. اس کے فکر و فقر سے کے خرمن سے عالم خوشہ تھی. اس کے فکر و فقر کے خرمن سے عالم خوشہ تھی. باد گنج آور نسیم گلفشاں احمد رضا. سبت لوح وقت پر اس کی جلالت کے نقوش. سبت لوح وقت پر اس کی جلالت کے نقوش. آج بھی لاکھوں دلوں پر حکمراں احمد رضا. آج بھی لاکھوں دلوں پر حکمراں احمد رضا. اس کے اوصاف و محاسن کا بیان آسان نہیں. اس کے اوصاف و محاسن کا بیان آسان نہیں. اے سخن فہمو کہاں طارق کہاں احمد رضا. اے سخن فہمو کہاں طارق کہاں احمد رضا. عشق و مستی کا امیر کارواں احمد رضا. خادم اسلام و مخدوم جہاں احمد رضا. اب میں خان افسر قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. خان افسر قادری صاحب، ناظم ادارہ تحقیقات امام احمد رضا اسلام آباد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد. جناب حضرت علامہ مولانا سید سیاد حسین شاہ صاحب مدد اللہ علی، سرکردہ سید رضا رسول قادری صدر ادارہ تحقیقات امام احمد رضا، اور دیگر علماء و مشائخ و سامعین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندہ کو میں اپنے محسنین کی یاد منا کر اپنی یاد کا ثبوت دیتی چلی آئی. یہی وجہ ہے کہ آج ہم امام احمد رضا کی روشن یادوں سے اپنے دل و دماغ کے دریچے منور کرنے کی غرض سے یہاں جمع ہوئے. میں حاضرین مجلس کو خوش آمدید کہتا ہوں. حضرات گرامی، یہ حقیقت اب کھل کر سامنے آئی ہے کہ ہماری دینی و ملی زندگی کا ایک بھی پہلو ایسا نہیں جو اہل سنت کی فکری و نظریاتی اثرات سے خالی ہو. مولانا کوثر نیازی مرحوم نے کیا خوب کہا، برصغیر میں آپ جیسی امجد کوئی دوسری شخصیت نظر نہیں آتی. آج امام احمد رضا کی دنیا کی مختلف دانشگاہوں میں تحقیق ہو رہی ہے. مقالات اور تحقیقات کا ایک سلسلہ ہے ختم ہونے کو نہیں آتا. اعلیٰ حضرت کی عبقری شخصیت کی نئی نئی یوں لگتا ہے کہ جیسے علم و فکر کی آبشاریں اسی ایک سمندر سے نکلتی اور اسی ایک سمندر میں گرتی جا رہی ہیں. حضرات محترم، ماضی و حال نے سلام کر رہا ہے، مستقبل انہی کی قدم بوسی پر فخر کرے گا انشاءاللہ. بانی ادارہ مولانا سید ریاست علی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد اسلام آباد شاخ کوئی خاص کارکردگی پیش نہ کر سکی. اب ادارے کی اسلام آباد شاخ کی ذمہ داریاں میرے سپرد کی گئی جو کہ میرے لیے باعث اعزاز و افتخار ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ کراچی کی طرح اسلام آباد شاخ بھی امام احمد رضا کی تصانیف کے گلشن سے گلچینی کر کے ان اعتبار کے گلدستے میں سجا کر علم کی خوشبو سے نہ صرف اسلام آباد بلکہ اس کے اطراف و اکناف کو بھی
خوب مؤثر کرتے رہے. جناب اسپیکر صاحب تشریف لے آئیں. سامعین کرام، آج ملت اسلامیہ اضطراب کے عالم میں ہے. ایسے میں یقیناً امام احمد رضا کے افکار و نظریات سے استفادہ عالم اسلام کو سکون و چین مہیا کر سکتا ہے. چنانچہ ہم نے تعلیمات رضا کو عام کرتے ہوئے نوجوانوں کی تربیت کے لیے ماہانہ لیکچر کے پروگرام ترتیب دیے ہیں. حاضرین گرامی، ادارے کی بڑھتے ہوئے بین الاقوامی ریسرچ ورک کے پیش نظر معاشی وسائل کے اصول کے لیے ملک بھر میں ادارے کی رکنیت سازی کا سلسلہ شروع کیا ہے، مگر اسلام آباد میں کوئی خاص پیش رفت نہ ہو سکی. امید ہے آپ حضرات اس جانب توجہ فرما کر ادارے کی سرپرستی قبول فرمائیں. میں ایک بار پھر مہمانان ساتھ احترام سامعین کرام کا عزت افزائی فرمانے پر ممنون ہوں. نیزین احباب نے کانفرنس کی کامیابی کے لیے شب و روز جاں پہچانی کی، ان کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں. السلام علیکم. یہ تھے ادارہ تحقیقات امام احمد رضا اسلام آباد کے ناظم القادری، اور اس سے پیشتر کے باقاعدہ مقالہ جات پڑھے جائیں. میں گزارش کروں گا ادارہ تعلیمات اسلامیہ پاکستان کے سرپرست اعلیٰ سید ریاض حسین شاہ صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. سید ریاض حسین شاہ. میں گزارش کروں گا پاکستان کے ایک بہت بڑے علمی خانوادے کے امین اور شیخ الجامعہ بہاولپور یونیورسٹی کے بانی کے پوتے اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ادارہ تحقیقات اسلامی کے ریسرچ اسکالر علامہ جی آق محمد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اعلیٰ حضرت کے حوالے سے اپنا خصوصی مقالہ پیش فرمائیں. علامہ جی حق محمد صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، صدر گرامی قدر، مہمانان گرامی اور حاضرین کرام، مجھے یاد پڑتا ہے غالباً 75-76 کا سن تھا. ATI کے زیر اہتمام ہم نے یوم رضا منانے کا پروگرام کیا تھا، اور اس میں میں نے بچوں کو ATI کے کارکنان کو جناب جسٹس انوار الحق صاحب کی خدمت میں بھیجا تھا کہ اس موقع پر وہ تشریف لائیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ میں امام احمد رضا علیہ رحمت کو نہیں جانتا. یہ ہماری کوتاہی تھی، یہ ہماری کم عملی تھی. بحمدہ تبارک و تعالی مخلص دوستوں نے کاوشیں کی. حق تو ادا ابھی تک نہیں ہو سکا، تاہم کاوشیں قابل تحسین ہیں کہ آج مختلف ملکوں میں، مختلف تعلیمی اداروں میں، مختلف جامعات کے اندر امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت امام احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تحقیقات ہو رہی ہیں. مقالات، کتابیں، بڑی بڑی تصنیفات سامنے آ رہی ہیں، اور آج کوئی بھی پڑھا لکھا شخص یہ نہ کہہ سکے گا کہ میں حضرت امام احمد رضا علیہ رحمت کو نہیں جانتا. چونکہ اس محفل میں اختصار ملحوظ ہے، میں صرف 2 باتیں آپ کی خدمت میں آج کی اس
اسٹیج پر پیش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمت کا جس پہلو سے مطالعہ کیا جائے ایک کامل ترین شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا فتاوی رضویہ جس کو اہل علم نے کہا ہے کہ یہ علوم اسلامیہ کا ایک بے مثل انسائکلوپیڈیا ہے، یہ صرف لفظی نہیں ہے، کھلا چیلنج ہے، ہر شخص اس کو چیک کر سکتا ہے اور اس کو دیکھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر تیمم کے مسائل کے لیے تیمم کے باب پر 1000 سے زیادہ پہلو حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت نے اپنے فتاوی رضویہ میں واضح فرمائے۔ مثلا ایک جھلک سی پیش کرتا ہوں، مثلا یہ پانی ہوتے ہوئے نماز جنازہ کا خوف ہو تو کیا نماز جنازہ کے لیے تیمم کیا جا سکتا ہے؟ اگر ایسی صورت میں نماز جنازہ کے لیے تیمم کیا تو کیا دوسری نماز اسی تیمم سے پڑھی جا سکتی ہے؟ اور اگر پانی میسر نہیں ہے اور نماز جنازہ کے لیے تیمم کیا گیا ہے تو کیا اس تیمم سے کوئی اور نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اسی طرح کے بے شمار جزوی مسائل ہیں کہ عقل دنگ اور حیران رہ جاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، ایک مسئلہ یہ درپیش ہوا کہ مسجد کی دیوار سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا، اپنے وقت پر وہ جید علماء تھے، کہ مسجد کی دیوار سے تیمم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ ڈیمیج ہوتی ہے اور مسجد کی پراپرٹی کو ڈیمیج کرنا جائز نہیں۔ آئیے حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام احمد رضا خان صاحب بریلوی علیہ رحمت نے فرمایا کہ تیمم جائز ہے۔ اب طرز استدلال دیکھیے، جہاں کہیں بھی مطالعہ کیا میں یہ ماننے پر مجبور ہوں کہ احناف کا طرز استدلال دنیا بھر میں انوکھا ہے اور احناف کے طرز استدلال کی اعلیٰ معیار امام احمد رضا خان رحمت نے پیش فرمائی ہے۔ مثلا اسی مسئلے پر دیکھیے، فرماتے ہیں کہ مسجد کی دیوار پر جو گرد ہوتی ہے وہ مسجد کی دیوار کا اصل حصہ نہیں ہوتی، وہ گرد ادھر سے ہواؤں میں اڑ کر آ کر اس کو لگ جاتی ہے۔ اب تیمم کرنے سے وہ گرد و غبار جھڑ جاتا ہے۔ اگر یہ ناجائز ہے تو پھر مسجدوں میں جھاڑو کبھی نہیں دیا جانا چاہیے۔ استدلال دیکھیے، مسجد کی صفائی پھر کیسے کی جا سکے؟ مسجد کے فرش کو دھونا صاف کرنا چھوڑ دیا جائے، جو گرد پڑتی ہے پڑتے رہنے دی جائے۔ معلوم کی ہوا کہ اس تیمم سے چونکہ مسجد کی پراپرٹی ڈیمیج نہیں ہوتی، لہذا مسجد کی دیوار سے تیمم کرنا جائز ہے۔ بہر صورت پھر بھی بہت سے اسکالرز اور یہاں مقررین تشریف فرما ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، میں خود یہ سوچتا تھا کہ تفسیر کا فن دیکھو، حدیث کا دیکھو، فقہ میں دیکھو، علم کلام دیکھو، فلسفہ دیکھو، منطق دیکھو، حتیٰ کہ علم الہندسہ، علم ریاضی، تمام علوم کے اندر امام احمد رضا خان علیہ رحمت ایک منفرد باکمال شخصیت نظر آتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی تحریک کو جو بنیادی نقطہ عطا فرمایا، جو ان کی تحریک کا محور رہا، وہ عشق مصطفیٰ کا تحفظ رہا۔ خیال گزرا کہ شاید یہ سوچا جائے گا کہ علم تفسیر بہت بڑی بات ہے، اس کو مرکز بنایا ہوتا، اس کے بھی امام تھے، فن حدیث میں بھی امام تھے،
اس کو اپنا محور بنایا ہوتا. بے شمار شاہکار تخلیق کی ہر فن کے اندر، مگر اپنی تحریک کا بنیادی نقطہ اس کے مصطفیٰ کے تحفظ کو قرار دیا. کیا وجہ؟ تو میں نے جو غور کیا، مجھے یہ بات نظر آئی کہ جس دور میں تجدید دین کے لیے اللہ جل شانہ نے حضرت کو پیدا فرمایا تھا، ہم سب جانتے ہیں کہ انگریزوں کا دور تھا. اس دور میں ایک منظم طریقے سے پوری قوت اور شدت کے ساتھ یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ مسلمانوں کے دل کا تعلق حبیب مصطفیٰ سے کمزور کر دیا جائے. اور یہ جو حب مصطفیٰ ہے، یوں سمجھ لیجئے ایک کسی چیز کی ذات ہے اور ایک اس کے صفات ہوتی ہے. مثال کے طور پر یہ ایک دیوار ہے، وہ اینٹوں سے بنائی گئی ہے، وہ اس کی ذات ہے. اس کے اوپر سفیدی ہے، یہ اس کی صفت ہے. اس کے اوپر پھول لگے، یہ اس کی صفت ہے. اس کے اوپر قمقمہ لگا، یہ اس کی صفت ہے. اس کے اوپر کچھ اور بینر لگا، یہ اس کی صفت ہے. اگر کوئی صفت نہ رہے تو ذات باقی رہتی ہے. قمقمہ نہ ہو تو دیوار باقی ہے. اگر بینر اتار دو تو دیوار باقی ہے. اگر سفیدی نہ ہو تو بھی دیوار باقی ہے. اگر اینٹیں نکال دی جائے تو دیوار ہی باقی نہیں رہتی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حب مصطفیٰ عین ایمان ہے. ایمان کی ذات ہے. تفسیر، حدیث، فقہ، علم کلام، فلسفہ، منطق، ریاضی، جتنے بھی علوم و فنون ہیں، یہ سب اس کی صفات ہیں، اس کے محاسن ہیں، اس کی خوبصورتیاں ہیں. اگر نفس ایمان نہ رہا تو تفسیر کو کیا کرو گے، حدیث کو کیا کرو گے، فقہ کو کیا کرو گے؟ لہذا انہوں نے اپنی تحریک کا محور اس چیز کو قرار دیا کہ اگر وہ نہیں تو دنیا بھی نہیں، آخرت بھی نہیں. اور اگر وہ قائم ہے تو انشاءاللہ تفسیر پھر بھی آ جائے گی، حدیث پہ پھر بھی کام ہو سکتا ہے. نفس ایمان کو بچانا ضروری تھا. ہم شکر گزار ہیں ان کی ذات پاک کے کہ انہوں نے خصوصی اعتبار سے مسلمانان بر صغیر کے ایمان کی ذات کا تحفظ کیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.